اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو۔ میں نے تو تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ انتباہ، پہلے بھی اس جیسی آیت شروع صورت میں گزر چکی ہے، اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی اور انہیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی رغبت دلائی گئی، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ پس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کو ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کی جو نعمت آئی ان میں جس خاتم النبیین کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان سے حسد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب پر آمادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ امام توحید، اس آیت میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے حکم اللہ کی بجاوری میں ثابت قدمی اور جوان مردی دکھائی۔ فرماتا ہے نبی تم المشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی کی دعویدار ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر سورہ ابراہیمی پر کون قائم ہے، اسماء ابراہیمی پر کون قائم ہے، وہ یا آپ اور آپ کے صحاب۔ اور جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے پوری وفاداری دکھائی۔ اور جگہ فرمایا ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے، جنہیں اللہ نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے دنیا میں بلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر ہم نے تیری طرف نبی وہی کی تو تو بھی ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہو، اور یہ نبی اور ایمان والے، ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ کلمات سے مراد شریعت، حکم اور ممانعت وغیرہ ہے۔ کلمات سے مراد کلمات تقدیر بھی ہوتی ہے، جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد صدقت بکلمات ربها، یعنی انہوں نے اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کی۔ کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتی ہے۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی کلمات سے سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب عدل ہے۔ غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا۔ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں، مثلا احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال یا منڈوانا یا رکھوانا تو مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال کاٹنا، پیشاب پخانہ کے بعد استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا، رمی جمار کرنا، طواف افاضہ کرنا وغیرہ۔ مکمل اسلام، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس سے مراد پورا اسلام ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ 10 کا بیان سورہ برات میں ہے، التائبون عابدون سے مومنین تک، یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اللہ کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، ایمان لانا۔ 10 کا بیان قد افلح کے شروع سے یحافظون تک ہے، اور سورج معارج میں ہے، یعنی نماز کو خشوع و خضوع سے عطا کرنا، لغو اور فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیر لینا، زکات دیتے رہا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت داری کرنا، وعدہ وفائی کرنا، نماز پر ہمیشگی اور حفاظت کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرتے رہنا، سچی شہادت پر قائم رہنا۔ اور 10 کا بیان سورۃ احزاب میں ان المسلمین سے عظیمہ تک ہے، یعنی اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت بکثرت ذکر کرنا۔ ان تینوں احکام کے جو عامل
وہ پورے اسلام کا پابند ہے، وہ اللہ کے عذابوں سے بری ہے۔ کلمات ابراہیمی میں اپنی قوم سے ارادگی کرنا، بادشاہ وقت سے نہ ڈر ہو کر اس سے بھی تبلیغ کرنا، پھر راہ اللہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، سہنا، پھر وطن اور گھر بار کو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا، مہمانداری کرنا، اللہ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت راہ اللہ برداشت کرنا، یہاں تک کہ بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے۔ یہ کل احکام خلیل الرحمن علیہ السلام بجا لائے۔ سورج، چاند اور ستاروں سے بھی آپ کی آزمائش ہوئی، امامت کے ساتھ، بیت اللہ بنانے کے حکم کے ساتھ، حج کے حکم اور مقام ابراہیم کے ساتھ، بیت اللہ کے رہنے والوں کی روزیوں کے ساتھ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیل میں تمہیں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کا امام بنا دے، اس کعبہ کو لوگوں کے ثواب اور اجتماع کا مرکز بنا دے، یہاں والوں کو پھلوں کی روزیاں دے، یہ تمام باتیں عز و جل نے پوری کر دی اور یہ سب نعمتیں آپ کو عطا ہوئی، صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی، وہ یہ کہ میری اولاد کو بھی امامت میرے تو جو ملا، ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ کلمات سے مراد اس کے ساتھ کی آیتیں بھی ہیں۔ ہوتا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھیں پست کرنے والے، سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے حضرت ابراہیم ہی ہیں۔ سفید بال دیکھ کر پوچھا گیا اللہ یہ کیا ہے؟ جو عاملہ وقار و عزت ہے، کہنے لگے پھر تو اللہ سے اور زیادہ کر۔ سب سے پہلے منبر پر خطبہ کہنے والے، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے، سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے، سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ غیر ثابت حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں منبر بناؤں تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنایا تھا، اور اگر میں لکڑی ہاتھ میں رکھوں تو یہ بھی میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ مختلف بزرگوں سے کلمات کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے نقل کر دیا اور ٹھیک بھی یہی ہے کہ یہ سب باتیں ان کلمات میں تھیں، کسی خاص تخصیص کی کوئی وجہ ہمیں نہیں ملی، واللہ عالم۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت کی اور اصل دین کی ہیں، مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخن لینا، پوریان دھونی، بغل کے بال لینا، زیر راف کے بال لینا، استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے میں 10ویں بات بھول گیا، شاید کلی کرنا تھی۔ صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 باتیں فطرت کی ہیں، ختنہ کرنا، موئے زہار لینا، مونچھیں کم کرنا، ناخن لینا، بغل کے بال لینا۔ ایک حدیث میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفا کرنے والے اس لیے فرمایا کہ وہ ہر صبح کے وقت پڑھتے تھے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ایک اور روایت میں 11 دن 4 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اور ان میں کئی راوی ضعیف ہیں، اور ضعف کی وجہ سے بہت سی وجوہات ہیں، بلکہ ان کا بیان بھی بے بیان ضعف جائز نہیں، متن بھی ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے، جو قبول تو کی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی خبر کر دی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہ پہنچے گا، وہ امام نہ بنائے جائیں گے، نہ ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اس مطلب کا واضح کر دیا گیا ہے کہ خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں وجعلنا فی ذریۃ النبوۃ والکتاب، یعنی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں تھے، اور جتنی کتابیں نازل ہوئی سب آپ ہی کی اولاد میں ہوئی، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ یہاں یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لی ہے، احد سے مراد امر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنانا چاہیے، وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا ان کے نیک اولاد حق میں قبول ہوئی ہے، یہ بھی معنی کیے گئے ہیں ظالم سے کوئی عہد نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا عہد توڑ دیا جائے، پورا نہ کیا جائے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دینے کا عہد نہیں کیا، دنیا میں تو کھا پی رہا ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے، بس یہی ہے عہد سے مراد دین بھی ہے، یعنی تیری کل اولاد دیندار نہیں، جیسے اور جگہ میں من ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، یعنی کہ ان کی اولاد میں بھلے بھی ہیں اور برے بھی۔ اطاعت کے معنی بھی کیے گئے ہیں، یعنی اطاعت صرف معروف و بلائی ہی میں ہی ہوگی، اور عہد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں۔ ابن خویز زمال کی فرماتے ہیں ظالم شخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے، نہ حاکم، نہ مفتی، نہ گواہ، نہ راوی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو۔ شوق زیارت اور بڑھتا، مصابہ سے مراد بار بار آنا، حج کرنے کے بھی دل میں لگن لگی رہتی ہے، گویا حج کرنے کے بعد بھی ہر بار دل میں ایک بار اور حج کرنے کی تمنا رہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوک در جوک چلے آ رہے ہیں، یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی تھی، لیکن یہاں امن و امان ہی رہتا۔
کسی کو گالی بھی نہیں دیتا. یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی. نیک روحیں اس کی طرف مشتاق ہی رہتی ہیں. وہ ہر سال زیارت کریں لیکن پھر بھی شوق زیارت کم نہیں ہوتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. آپ نے دعا مانگی تھی کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے. یہاں باپ اور بھائی قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا. سورۃ مائدہ میں ہے قیام للناس، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے. اس گھر کے شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے شرف کو خیال فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم کو بتا دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور جگہ ہے ان اول بیت، اللہ جل شانہ کا پہلا گھر مکہ میں ہے جو برکت و ہدایت والا، نشانیوں والا، مقام ابراہیم والا، امن و امان والا ہے. مقام ابراہیم بھی ہے اور حج کل کا کل بھی ہے. مسجد عرفات، مشعر الحرام، منی، رما، رمی، جمار، صفا، مربع کا طواف. مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، لیکن حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ غلط ہے. دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ بناتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ایک اور روایت میں کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جو حکم نازل ہوا. ایک اور حدیث میں کہ فتح مکہ والے دن مقام ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی جو اللہ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے تو حکم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں. اس پر پردے کی آیت اتری. جب مجھے معلوم ہوا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خفا ہے تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے گا. اس پر فرمان باری نازل ہوا کہ عصا ربہ. اس حدیث کی بہت سی اسناد ہے اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے. ایک روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت مروی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا. عبداللہ بن ابی سلول منافق جب مر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ آپ اس منافق کافر کا جنازہ پڑھیں گے. آپ نے مجھے ڈانٹ دیا. اس پر آیت ولا تصلی علی احد منہم نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسوں کے جنازے سے روکا گیا. ابن جریج میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا یعنی دڑ کی چال چلے اور پھر 4 پھیرے چل کر کیے. پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک مقام ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا. ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے تھے اور آپ علیہ السلام کعبہ کی بنا کرتے جاتے تھے اور اس پتھر کو فرقاتے جاتے تھے. جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے. اس طرح کعبہ کی دیواریں پوری کی. اس کا پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان ظاہر تھے. عرب کی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے. ابو طالب نے اپنے مشہور قصیدے میں کہا ہے وموتی ابراہیم فی الصخر رتبا علی قدمیہ حافیا غیر نائل، یعنی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان تازہ بتازہ ہیں جن میں جوتی نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا. پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکم اس کی جان میں نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں. اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلا حکم الہ العالمین بعض کام اپنے ذمہ لازم کر لیے جو نقصان رساں ہے. وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے. یہ مقام ابراہیم علیہ السلام پہلے دیوار کعبہ کے متصل تھا. کعبہ کے دروازے کی طرف حجر اسود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے. خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنایا ہوگا اور یہی وہ پتھر رکھا ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں سے پیچھے ہٹا دیا. اس کے ثبوت میں بہت سی روایتیں ہیں. پھر ایک مرتبہ پانی کے سیلاب میں یہ پتھر یہاں سے بھی ہٹ گیا تھا. خلیفہ ثانی نے اسے اپنی جگہ رکھوا دیا.
حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ اصلی جگہ سے ہٹایا گیا، اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دور تھا۔ ایک روایت میں کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر وہاں رکھا تھا جہاں اب ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیچھے رکھا، واللہ اعلم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری عہد و مترادف حکم ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ حکم ہے جس میں کہا گیا گندی اور نجس اور بری چیزوں سے پاک رکھنا۔ عہد کا تدیہ الہ سے ہو تو معنی ہم نے وہی کی اور پہلے سے کہہ دی۔ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، لغو کاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہنسی اور مذاق سے محفوظ رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ طائف کے ایک معنی طواف کرنے والوں کے ہے، دوسرے معنی باہر سے آنے والوں کے۔ اس تقدیر پر عاکفین کے معنی مکہ کے باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف میں سونے سے منع کریں، کیونکہ ممکن ہے کوئی کسی وقت جنبی ہو جائے، ممکن ہے کبھی فضول میں آپس میں فضول باتیں کریں، تو ہم نے سنا کہ انہیں نہ روکنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی عاکفین کہتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویا کرتے تھے۔ وہ جوان اور کنوارے تھے۔ رکع السجود سے مراد نمازی ہیں۔ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائی تھی، دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد بوانا، اس آیت میں بھی حکم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فقہ کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے۔ اس کی تفصیل کی جگہ تفسیر نہیں۔ مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تردید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خاص اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سہوگنا کس قدر صریح بے انصافی ہے، اور اس لیے اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو دردناک عذاب چکھائیں۔